محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. Dear audience, today is our 10th session of Mahi Ramadan, and Agha Qibla Ruhani Sahib is with us, delivering on the topic of Surah Hujurat and the valuable points. Today is his this session is his last session, inshallah. May Allah increase his tawfiqat and Allah Ta'ala unki zindagi farmaye, inshallah. Tole umar kare, ameen. اور ناظرین اور سامعین سے ریکویسٹ ہے اپنے کوسچنز ریلیونٹ ٹو دا ٹاپک اور فقہی مسائل کے حوالے سے آج آغا صاحب سے کوشش کریں گے ہم کمپلیٹ کر لیں. جو سیشن ہے 30 سے 35 منٹ کا، اس کے بعد جو ہے وہ 15 منٹ کے کوسچن آنسرز ہیں. تو آغا صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مومنین کے جتنے کوسچنز ہوں تو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے بعد میں، تو آپ سے ان کے جو ہے وہ جوابات غور سنیں گے انشاءاللہ. تو وداؤٹ اینی فردر ڈیلے، جی میں وداؤٹ اینی فردر ڈیلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے لیکچر اور درس کا آغاز کیجیے گا. بسم اللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ الذی بعد فلا یرا وقرب فشہد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحیة والاکرام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما على بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین واللعن الدائم على اعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم اجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم الى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. صلوات پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، یہ ہمارے سلسلہ گفتگو کی آج میری حد تک آخری گفتگو ہے، اور بس آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی جب سیٹ اپ ہوتا ہے تو درمیان میں ایک مشکل فیز آتا ہے. تو اب یہ 5 دنوں کا فیز آپ کا آیا تھا ایک مشکل والا، تو انشاءاللہ آج آپ کی آزمائشیں ختم ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ کل سے پھر آپ بزرگ علماء کرام کو اور جو ہے وہ بزرگان کو آپ سنیں گے. یہ جو ہے وہ آپ نے وقت گزار لیا، آپ نے مجھے برداشت کیا، آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ہم سب کی کوششوں کو بطور خاص اس ٹیم کے آرگنائزرز کے توفیقات میں اضافہ کرے اور ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرمائے. اچھا، بات یہ ہے کہ ہم روزانہ کوئی نہ کوئی فقہی مسئلہ آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. ایک مسئلہ میں آج کی حد تک بتا دوں. ویسے تو اصولاً ان مسائل کو بیان کرنے کے ایام میرا خیال ہے جو آخری خمسہ ہوگا 25 سے 30 رمضان والا، اس میں جو بزرگوار آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو بیان فرمائیں گے. لیکن حفظ ما تقدم کے طور پر ایک دو موٹی موٹی باتیں صرف آپ کے سامنے عرض کر دوں. ایک بات تو یہ کہ اس مرتبہ تقریباً جو ہے وہ عالم تشیع
رمضان کے مہینے معاملے میں اختلاف کا شکار نہیں ہے، اور تقریباً ساری دنیا میں ہی جو ہے وہ آج شب وفات حضرت خدیجہ الکبریٰ منائی جا رہی ہے، یعنی آج 9 رمضان کا دن مکمل ہوا، اور جو ہے وہ کل صبح جب طلوع ہوگی تو 10 رمضان کا دن ہوگا۔ اور دنیا میں جہاں ابھی دن بھی چل رہا ہے وہ لوگ بھی جو ہے تقریباً اسی اعتبار سے ہمارے ساتھ ہیں، حتیٰ امریکہ سے میرے پاس اطلاع ہے جو تقریباً 10-12 گھنٹے کا فرق ہے بعض مقامات پر، ان کے یہاں بھی ابھی نواں روزہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور جب رات ہوگی تو وہاں پر بھی نواں روزہ ہی ختم ہوگا۔ لیکن اس بات کا اندازہ ہے کہ عید میں پھر مسائل ہوں۔ میں ایک بات عرض کر دوں، بہرحال اب بڑی حد تک صاحبان ایمان جو کل ہم نے بعض اسپیشلی تقلید کے حوالے سے اور مراجعین کے نظریات مختلف ہونے کے حوالے سے ایک مختصر سی وضاحت پیش کی تھی کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو ہے وہ مراجعین کے نظریات ایک دوسرے سے مختلف ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ تقریباً ناممکن ہے کہ آج 1400 سال کے بعد قرآن و حدیث کا جو مجموعہ ہے، جس کے اندر صحیح، غلط، ضعیف، مستحسن، موثق، پتہ نہیں ہر طرح کی روایات، ہر طرح کا راوی، ہر طرح کے تاریخی مسائل، تو اس کے بعد آج کسی نتیجے پر پہنچنا، اور ایسے نتیجے پر پہنچنا جہاں ہر انسان جو ہے وہ کہتے کہ بھئی یہی اس کے علاوہ کچھ نہیں، یہ پاسبل نہیں ہو سکتا ہے۔ سیدھی سیدھی بات ہے کہ مرجعیت دیانتداری کے ساتھ اپنے ریزلٹس تک پہنچنے کا نام ہے، اور ان کو پبلک کرنے کا نام ہے۔ تو اس بات کے امکانات ہیں کہ جو ہے وہ جو ایک فقہی مسئلے کے اعتبار سے بہت بڑا اختلاف ہے آیت اللہ خوئی کا اور آیت اللہ سستانی کا۔ آیت اللہ سستانی کے ساتھ اس مسئلے میں جو ہے وہ امام خمیری بھی تقریباً سیم ہے، اور بھی کافی سارے بزرگان نے جو آقا سستانی کے ساتھ ہیں۔ آیت اللہ خوئی کا نظر ایک بالکل مختلف، سید محمد روحانی مرحوم ان کے ساتھ تھے، اور ظاہراً شیخ فیاض بھی ظاہراً ان کے ساتھ مجھے یاد نہیں ہے۔ لیکن سمجھانا یہ ہے کہ بہرحال جو ایک مسئلہ پیش آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ دبئی کے چاند نظر آیا کہ نہیں، سیکنڈری مسئلہ بن چکا ہے آج کے دور میں، یا پاکستان کے افق پر چاند نظر آیا کہ نہیں آیا، یہ بہت ہی سیکنڈری مسئلہ بن چکا ہے، اس لیے کہ آج ہم ایک ڈیجیٹل دور میں زندگی گزار رہے ہیں، اور وی آر اے کلک اوے فرام انفارمیشن فرام راؤنڈ دا ورلڈ۔ پاکستان میں سورج ڈوبا، ابھی اس وقت دبئی میں سورج ڈوبنے میں مثلاً 1 گھنٹہ باقی ہے، اوکے، لیکن 1 گھنٹہ گزرے گا ہاں یا نہ اگلے سیکنڈ مجھے پتا ہوگا۔ سعودی عرب میں سورج ڈوبنے میں 2 گھنٹے باقی ہیں، بٹ ود ان سیکنڈز آئی ول ہیو انفارمیشن کہ عراق میں، سعودیہ میں چاند نظر آیا کہ نہیں آیا۔ 10 گھنٹے بعد امریکہ میں سورج ڈوبنے والا ہے، بٹ اسٹل آئی ول بی اے کلک اوے اینڈ اے کال اوے کہ جو ہے وہ امریکہ میں چاند نظر آیا کہ نہیں آیا۔ تو اپنے ملک میں چاند نظر آ گیا تو بات ہی ختم ہو گئی، یعنی پھر پرابلم کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ کہیں آگے نظر آیا کہ نہیں آیا۔ تو پھر آیت اللہ سستانی، امام خمینی یہی فرماتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کے علاقے میں نظر نہیں آیا اور آس پاس کے علاقوں میں بہت سادہ کر کے بتا رہا ہوں، میں وہ اصطلاحی جملے استعمال نہیں کر رہا ہوں، افق ایک تھا، وہ سب مشکل باتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آس پاس کے علاقوں میں نظر نہیں آیا تو بھی ٹھیک ہے، آپ کو کل روزہ رکھنا ہے، آپ کا چاند نہیں ہوا، عید نہیں ہوئی۔ آیت اللہ خوئی کہتے نہیں بھائی انتظار کرو، دیکھو کہاں کہاں پر رات چل رہی ہے، تمہاری فجر کا اذان آنے سے کا وقت آنے سے پہلے اگر کسی جگہ پر بھی چاند نظر آ گیا اور ابھی تمہاری رات مکمل نہیں ہوئی، تو چاہے تمہارے یہاں سورج ڈوبا تھا اور کنفرم تھا کہ چاند نظر نہیں آیا، لیکن اگر کنفرم فلاں جگہ پر چاند نظر آ گیا تمہارے 6 گھنٹے بعد، 8 گھنٹے بعد، جس میں اگزامپل تو امریکہ کی کہ 7-8 گھنٹے بعد، بعض اوقات 9 گھنٹے بعد سورج ڈوبتا ہے دبئی کے حوالے سے، تو دبئی میں شام کو 7 بجے فرض کرنے افطار کا وقت ہو، چاند نظر نہیں آیا، مسئلہ نہیں، 12 گھنٹے ہو، پھر جناب 4 بجے 9 گھنٹے ہو، اور صبح جب دبئی میں 4 بجے تھے تب امریکہ میں سورج ڈوبا اور چاند نظر آ گیا، جس کے چانسز بھی ہیں اس مرتبہ، تو ایسا اللہ خوئی کہیں گے بھائی اگر یہ چاند ہو گیا تو دبئی والوں کے لیے خود بخود ثابت ہو جائے گا، پاکستان والوں کے لیے اگر اس وقت تک رات باقی تھی، فجر کے اذان کا وقت نہیں آیا تھا، خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ تو دیز آر دا ایشوز کہ جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بہرحال میں اس کو ایک ہی چیز سے لنک کرتا ہوں ہمیشہ کہ جب اس طرح کے معاملات پیش آتے تو ایک جملہ میری، آپ کی، ہر مومن کی خواہش بن کے دل سے نکلتا ہے کہ یا اللہ کوئی ایسی اتھارٹی ہونی چاہیے جو کہیں ہاں تو ہاں، جو کہیں نہ تو نہ، کہ دنیا کا بڑے سے بڑا ترب خان ہو،
اس کی نہ ہاں چلے نہ چلے، صرف ایک اتھارٹی ہے، اس کی ہاں نہ چلے، اور آپ یقین جانے زنی گرامی، وہ اتھارٹی زمانے کے امام کی ذات مقدس کے سوا کوئی نہیں۔ لہذا شاید یہ راز ہو کہ جب عید کا دن ہوا تو مجھ سے کہا گیا کہ باقی ساری باتیں ایک طرف، دعائے ندبہ کھول کر پڑھو، یعنی اپنے مولا سے کہو کہ مولا عید کا دن آ گیا، آئی اسٹل مس یو۔ یعنی مجھ سے اگر کوئی پوچھے تو میں یہی کہتا ہوں کہ دعائے ندبہ در حقیقت زمانے کے امام کی خدمت میں یہ بات عرض کرنے کا نام ہے کہ مولا تمہاری جگہ آج بھی خالی ہے، مولا ہم ادھورے ہیں، ہماری خوشیاں، ہمارے غم، ہمارے تہوار آپ کے بغیر ادھورا ہے، ہم آپ کی کمی کو محسوس کرتے ہیں۔ تو چاند کے حوالے سے یہ مسئلہ میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا کہ ایت اللہ خوئی کا ایک اختلاف ہے کہ جس کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، اور دوز who are still following سید خوئی تو بہرحال وہ اس معاملے میں مبتلا ہوتے بھی ہیں، بلکہ فیملیز کہ جس میں سینئرز آیت اللہ خوئی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور جونیئرز کسی اور مرجے کو، تو اس طرح کے معاملات پیش آتے بھی ہیں۔ بہرحال دامن وقت گنجائش کم ہے، ہم جاتے ہیں سورہ مبارک حجرات کی طرف۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ دیجیے گا، محمد و آل محمد۔ سرکار ہماری جو گفتگو تھی وہ آیت نمبر 13 تک آ کر مکمل ہو چکی تھی۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ سر اگرچہ اس پر ہم نے گفتگو مکمل کر لی، میں چاہ رہا ہوں کہ اسی کو تھوڑا سا لیتے ہوئے ہم اگلی آیتوں کی طرف جائیں۔ آج ساری دنیا کا جو مسئلہ ہے اس میں اہم ترین مسئلہ اسٹیٹس کو کا مسئلہ ہے، آپ کہہ دیجئے انسان کی انا کا مسئلہ ہے۔ مال کے مسائل سالو ہو جاتے ہیں، بارڈرز کے مسائل سالو ہو جاتے ہیں، جینڈر کے مسائل سالو ہو جاتے ہیں، لینگویجز کے مسائل سالو ہو جاتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی میں بڑا ہوں، میرا تسلط ہونا چاہیے، اختیار میرا ہونا چاہیے۔ خدا نے وصال فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ سب چیزیں ہم نے تمہیں مختلف شعبوں میں، مختلف قبائل میں، مختلف سٹیٹس پہ رکھا ہے ہم نے تم کو، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو لیولز ہیں انسانوں کے درمیان، چاہے وہ انٹلیکٹ کی بنیاد پر ہوں، چاہے وہ مال کی بنیاد پر ہوں، چاہے وہ طاقت کی بنیاد پر ہوں، دیر آر ملینز اینڈ ملینز آف لیولز۔ ہم 1 سے 100 کی بات نہیں کر سکتے، شاید ملینز لیول ہیں جو مختلف لوگوں کے درمیان ہیں۔ بابا خدا کہتا ہے ساری چیزیں تمہاری اس لیے کہ تم پہچان سکو کہ یہ ادھر ہے، یہ ادھر ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، لتعارفوا، ٹھیک ہے، اٹس جسٹ فار دی آئیڈینٹیفیکیشن آف یور پرسنز، not personality. If you go for the personality، ہمیں سے فرق نہیں پڑتا کہ تم 6 فٹ کے ہوں گے 5 فٹ کے ہو، ہمیں سے فرق نہیں پڑتا تم گورے ہو کہ کالے ہو، ہمیں سے فرق نہیں پڑتا تم عربی بولتے ہو یا عربی نہیں بولتے، تم انگریزی بولتے ہو کہ نہیں بولتے، تم مرد ہو یا عورت ہو، تمہاری لوگ کتنی عزت کرتے ہیں کتنی نہیں کرتے ہیں، کتنے تمہیں برا بھلا کہتے ہیں نہیں کہتے، we don't care۔ ہمارے پاس معیار ایک ہی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے ہمارے 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کی، وہ فرماتے ہیں کبھی بھی 3 چیزوں کو چھوٹا مت سمجھنا، خدا نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ یہ اچھی حدیث ہے، میں لہٰذا پوری سنا رہا ہوں، لیکن اس کا تیسرا حصہ میرے کام کا ہے جو میرے ٹاپک سے متعلق ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو یاد رکھنا، خدا نے اپنی خوشی کو، اپنی رضا کو اپنی اطاعت پہ چھپا کے رکھا ہے۔ خدا کی کسی بھی اطاعت کو چھوٹا مت سمجھنا، کیا پتا اللہ کی رضا اسی میں چھپی ہوئی ہو۔ ساری رات عبادت کرتے رہے، ممکن ہے خدا اتنا اجر نہ دے۔ تم نے صبح ایک پرندے کو پیاسا دیکھا، تڑپ رہا تھا، اڑنے کی طاقت بھی نہیں تھی، تمہارے پاس اپنی پانی کی بوتل تھی، تم نے چلو میں پانی لیا، پانی میں لے کے رکھ دیا، 2 منٹ کا تم نے نیکی کی۔ اگر پڑھنا چاہتے تو اس 2 منٹ میں نماز بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ کہاں وضو کرنا، پھر مصلی بچھانا، پھر مصلی پر آنا، اذان اقامت نہیں ہو سکتی، لیکن تم نے 1 منٹ کی نیکی کر لی، پانی ہاتھ میں رکھا، اس پرندے کو پلا دیا، تھوڑا سا اس کا پیٹ ہے، اس نے پانی پی لیا،
سیراب ہو گیا، اڑ کے چلا گیا، اس کے دل سے دعا نکل گئی. امام فرماتے تمہیں کیا پتا. بعض اوقات انسان کی ساری زندگی کی نیکی ایک طرف، ایک چھوٹا سا عمل ایک طرف ہو جاتا ہے. اللہ نے اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں چھپا کے رکھا ہے. اللہ نے اپنے غضب کو اپنی معصیت میں چھپا کے رکھا ہو. کسی معصیت کو چھوٹا مت سمجھنا. یار اتنا تو چلتا ہے. یہ گناہ بڑا خطرناک ہوتا ہے جس کو انسان یہ سوچ کر کرتا ہے کہ اتنا تو چلتا ہے، کیا پتا سب کچھ چل جائے. لیکن احساس یہ ہو کہ پالنے والے بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، اور وہ والا گناہ نہ چلے جہاں پر انسان سینہ تان کے گناہ کرے. خدا اتنا زیادہ تو کیا ہے. یہ جو جرت ہے، یہ جو تکبر ہے کہ ٹھیک ہے میں نے اتنی نیکی تو کی ہے، اتنا سا گناہ کر لیا تو کیا کیا. ممکن ہے وہی ایک گناہ انسان کو تباہ اور برباد کر دے. اور پھر اہم ترین بات ہمارے ٹاپک سے متعلق، امام فرماتے ہیں خدا نے اپنی پسندیدہ بندوں کو عام انسانوں میں چھپا کے رکھا ہے. خبردار کسی انسان کو چھوٹا مت سمجھنا، کیا پتا اس کا مرتبہ تمہارے مقابلے میں بہت بلند ہو. یہ عام انسان وہ بھی ہوتے ہیں جو مسجد کے اندر آتے ہیں، امام بارگاہ کے اندر آتے ہیں. یہ عام انسان وہ بھی ہوتے ہیں جو تمہارے آفس میں تمہارے ساتھ کام کرتے ہیں، تمہاری کولیگز ہیں. یہ عام انسان وہ بھی ہیں تمہارے پڑوسی رشتے دار ہیں، تمہارے دوست ہیں، احباب ہیں. اور یہ عام انسان وہ بھی ہے جو سڑک کے کنارے کھڑا ہوا فقیر ہے. وہ بھی ہے جو تمہارے بلڈنگ کے چوکیدار میں کھڑا ہوا چوکیدار ہے. یہ وہ بھی ہے جو تمہاری گاڑی کا دروازہ کھول کے تمہارا ڈرائیور بن کے کھڑا ہوا، جس کے بارے میں تم کبھی سوچتے بھی نہیں ہو کہ اس کی بھی کوئی عزت ہو سکتی ہے، اس کا بھی کوئی مقام ہو سکتا ہے. رات کے سناٹے میں رب العزت کی بارگاہ میں اس نے کب کس طرح سے آنسو بہایا ہے تمہیں کیا پتا. خدا کہہ رہا ہے کہ لسن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور یہ وہ مارکنگ ہے جس کی مارکنگ خدا نے میرے اور آپ کے ہاتھ میں رکھی ہی نہیں ہے. معیار یہ نہیں ہے کہ میری نگاہوں میں سب سے زیادہ متقی کون ہے، آپ کی نگاہوں میں سب سے زیادہ متقی کون ہے، محلے کے پیشمان کی نگاہوں میں سب سے زیادہ تقوی والا کون ہے، سردار کی نگاہوں میں سب سے زیادہ تقوی والا کون ہے، ٹرسٹی کی نگاہ میں سب سے زیادہ تقوی والا کون ہے. نہ نہ نہ، پروردگار کی نگاہوں میں سب سے زیادہ تقوی والا کون ہے. وہ ہے جو خدا کی بارگاہ میں سب سے بلند ہے. یہاں تک آنے کے بعد اب ایک اور لیول پر بات شروع ہو رہی ہے. اچھا یہ جو بات میں نے عرض کی، سر اگر یہ گلوبلی یعنی دنیا کے 6 ارب انسان اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ ہمیں کبھی بھی اپنے آپ کو برتر نہیں سمجھنا، ہر انسان یہ کہے کہ نہیں بابا دوسرا انسان مجھ سے برتر ہے، مجھ سے بلند ہے، مجھ سے بزرگ ہے، مجھ سے بہتر ہے، آپ یقین جانیے یہی دنیا جنت کا گہوارہ بن جائے گی. اور اگر آپ کو سمجھنا ہے کہ کیا واقعی پاسبل ہے، یعنی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں روانی صاحب، یہ خواب و خیال کی باتیں نہیں ہے، یہ دنیا میں یہ سسٹم کہیں ایگزسٹ بھی کرتا ہے تو میں آپ کو کہوں گا یس، ایک جگہ ہے میری نگاہوں میں جہاں یہ سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے. اللہ نصیب کرے اور خدا کرے کہ اس سال بھی یہ تعطیل نہ ہو. جب اربعین کا موقع آتا ہے اور دنیا بھر کے صاحبان ایمان نجف سے کربلا چلتے ہیں، اور صرف کرتا چل رہے نجف سے کربلا، تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر آنے والا ہر جانے والا کہتا ہے مجھ سے چھوٹا کوئی نہیں، ہر دوسرے کو بڑا کہتا ہے. ایک الگ ہی سیکریفائس ہے، ایک الگ ہی دنیا ہے. یہ 3 دن کی واک، یہ 4 دن کی واک، کہ جہاں پر ہر انسان دوسرے انسان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اسی لیے کھڑا ہوتا ہے کہ میں بہت چھوٹا ہوں، تو عظیم ہے، تو حسین کا ظاہر ہے، تو مجھے چھوٹی سی خدمت کرنے کا موقع دے دے، بس تھوڑا سا مجھ پر احسان کر دے، میں تیرے ہاتھ دبا دوں، میں تیرے پیر دبا دوں، میں تیرے لیے ایک گلاس پانی کا انتظام کر دوں، میں تیرے لیے ایک کپ چائے کا انتظام کر دوں، میں تیرے لیے 2 لقمے غذا کا انتظام کر دوں، تیرا بستر بچھا دوں، تیرا تکیہ لگا دوں، تیرے جوتے پالش کر دوں، تیرے کپڑے دھو دوں. ایسا نہیں گرامی، لوگ پوچھتے ہیں زمانے کے امام کے آنے کے بعد کیا ہوگا. انشاءاللہ دنیا اس طرح کا نمونہ پیش کرے گی، ہر انسان دوسرے کی خدمت کرنے کو تیار ہوگا، ہر انسان ڈاؤن ٹو ارتھ ہوگا. اور یہ پریکٹس آج بھی کرنے کی اجازت ہے، منع نہیں ہے.
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس سے کیا فرق پڑتا ہے تم کتنے لاکھ درہم کی گاڑی چلا رہے ہو؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے تمہارا گھر کتنے ملینز کا ہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے تمہارے ہاتھ میں گھڑی کون سی ہے، تمہارے ہاتھ میں موبائل کون سا ہے؟ فرق اس سے پڑتا ہے خدا کی نگاہوں میں تمہارا اسٹیٹس، تمہارا مقام کیا ہے۔ آپ ائمہ طاہرین کی زندگی کو دیکھیں، وہ ہستیاں جن کے ہاتھ میں کائنات کا سرد و گرم تھا، اس کائنات کے سفید و سیاہ کے مالک تھے، خدا نے کائنات کا نظام جن کے ہاتھ میں دے کے رکھا تھا کہ تمہیں اختیار ہے۔ لیکن امام حسین مجتبیٰ ابھی ولادت کی رات آنے والی انشاءاللہ۔ آپ دیکھیے کہ فقیر آدمی، امام گزر رہے، فقیر بیٹھے ہوئے، مٹی ہے سڑک کے کنارے، کمالا ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھے، ان کے پاس تھا کیا کھانے میں؟ امام وہیں مٹی پر بیٹھ جاتے ہیں، جو ایک دو نوالے تناول فرماتے ہیں، کھا لیا، کہا دیکھو میں نے تمہارا ساتھ دیا، تمہاری دعوت پر لبیک کہی، اب تم میری دعوت پر لبیک کہو، اب آؤ تم میرے مہمان بنو، میں تمہارا مہمان بنا تھا نا۔ یہ انداز شفقت امامت میں نظر آتا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی اس میتھمیٹیکل کیلکولیشن کا نام نہیں ہے کہ انسان مصلی پر کتنے گھنٹے گزار رہا ہے، رمضان میں کتنے سپارے کی تلاوت کر رہا ہے۔ اچھا ہے قرآن پڑھے، میں انکار نہیں کرتا، اچھا ہے مفاتی پڑھے، اچھا ہے مصلی پر بیٹھے، لیکن اس جو سورہ حجرات نے ہم کو بیسک ویلیوز بتائی ہیں، انسانیت کے رسپیکٹ بتائی ہے۔ ایک روایت میں کہ امام حضرت موسیٰ سے خدا نے کہا کہ اے موسیٰ جاؤ، جو تمہیں انسان پس نظر آ اس کو اٹھا کے لے کر آؤ۔ گھومے پھرے کہ بابا کون سا انسان گندا ہے، کون سا انسان پست ہے، کرتے کرتے آخر کی بارگاہ میں کہنا یہ پالنے والے میں نے ہر انسان کو دیکھا، لیکن جب بھی موازنہ کیا میں نے دیکھا کہ نہیں، میں اس سے بھی چھوٹا ہوں، میں اس سے بھی گرا ہوں، پالنے والے مجھے کوئی نظر نہیں آیا، میں خود ہی تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ جواب آیا موسیٰ اگر کسی ایک انسان کو بھی اپنے آپ سے پس سمجھا ہوتا تمہاری نبوت ہاتھ سے چلی جاتی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی یہ نہیں ہے کہ نمازیں کتنی پڑھ رہے ہو، تقوی یہ نہیں ہے کہ اگین کتنی مرتبہ خانہ کعبہ کے چکر کاٹے، کتنی مرتبہ کربلا کا ویزا تمہارے پاسپورٹ پہ لگا ہوا ہے۔ یہ یقیناً پیرامیٹرز ہے، میں اسے انکار نہیں کرتا، مودت کے، محبت کے، سب کچھ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، منزل تقوی میں احساس تمہارے اندر کتنا ہے خدا کا، خدا کے بندوں کا۔ یہاں تک آنے کے بعد اب آیت نمبر 14 سے ہمارے پاس بہت وقت کم بچا، تھوڑا سا میں اسے ترجمہ کروں۔ یہاں تک آنے کے بعد ایک قبیلہ تھا، کہتے بنو اسد کا قبیلہ۔ یہ بنو اسد وہ نہیں ہے کربلا والے، پیغمبر کی خدمت میں آئے، شہد پڑا ہوا تھا۔ اب جو ایک نسلی غرور تھا نا عرب کے اندر، معذرت کے ساتھ کیونکہ عرب اگر میری بات سن رہے ہیں، کسی کو زندہ باد مرتبات کی باتیں نہیں، لیکن یہ ہے، تو وہ بنو اسد والے آئے تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ دیکھیں ہم مسلمان بھی ہیں، ہم توحید بھی مانتے ہیں، آپ کی رسالت کو بھی مانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے عرب کے جتنے بھی گروہ آپ کے پاس آئے وہ سب لشکر لے کر آئے، تیر و تلوار لے کر آپ کے مقابلے پر آئے، دیکھیں ہم اپنے بیوی بچوں کو لے کر آئے، آپ کے ہاتھ پہ ایمان لانے کے لیے آئے، تو ہماری مدد کر دیجیے، اور ایسا ویسا۔ یعنی عجیب ہے، مانگنے کے لیے آئے ہیں، پتہ ہے کہ آج تک مسلمان بھی شاید نہیں ہوئے تھے، آج یا مسلمان ہوئے ہیں یا ابھی مسلمان ہوئے ہیں، یا اس چکر میں مسلمان ہوئے کہ شاید کوئی خیرات مل جائے گی، مدد مل جائے گی، لیکن آ کر اپنے ایمان کو جسے کہتے ہیں نا کہ کیش کروا رہے ہیں اور احسان جتلا رہے ہیں۔ تب قرآن کی آیت نازل ہوئی، قالت الاعراب، اے محمد یہ اعراب، یہ عربی، یہ بدو نشین کہتے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا، ابھی ہمیں پتہ ہے آپ تو نہیں کہیں گے، تو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے، آپ خود سے تو نہیں کہنے والے، لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، لیکن قولوا اسلمنا، ہاں تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم،
ایمان کہاں داخل ہوا ہے تمہارے دلوں میں اب تک؟ تم نے اس ایمان کی حلاوت کو، لذت کو، چاشنی کو، مٹھاس کو محسوس کہاں کیا؟ تمہیں وہ نشہ چڑھا کب اسلام کا؟ تم نے وہ ذائقہ چکھا کب اسلام کا؟ تم نے تو نام لکھوایا ہے ابھی. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ایمان و اسلام. دیکھیے زن گرامی، لیولز ہیں، اور یہاں پر اسلام 2 لیولز کی اسپیسیفکلی بات کر رہا ہے، قرآن اسپیسیفکلی بات کر رہا ہے. جب ایک شخص دار ایمان میں آتا ہے، دار اسلام میں آتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے، تو جہاں بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، مثلا جو آپ جانتے ہیں تکالیف شرعیہ ہیں، نماز واجب ہو جاتی ہے، روزہ واجب ہو جاتا ہے، اگر صاحب ثروت ہے تو زکوٰۃ و خمس واجب ہو جاتا ہے، جہاد واجب ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. وہیں پر اس کو کچھ بینیفٹس ملتے ہیں. یعنی مسلم ٹیریٹری میں اس کی جان کی ویلیو ہے، اب محفوظ ہے اس کی جان. اس کے مال کی عزت ہے، محفوظ ہے، اس کی عزت محفوظ ہے. وہ اگر مرے گا تو مسلمانوں کی قبرستان میں عزت اور احترام سے دفن ہوگا. اس کی بیٹی کا رشتہ آئے گا تو مسلمان رشتے کے لیے حاضر ہوگا. اس کی بیٹوں کی شادی کی باری آئے گی تو مسلمان لڑکی سے اس کی شادی ہوگی. یہ ایک رسپیکٹ ہے جو ایک پورے عالم اسلام میں ہر مسلم کا بیسک رائٹ ہے، بیسک رائٹس میں سے ہیں. وہ سارے رائٹس اس کو ملیں گے. اور اس کے بعد قیامت کے میدان میں مغفرت الہی کا حقدار ہے، رضوان و رحمت الہی کا حقدار ہے، جنت کے حصول کا حقدار ہے. بہت سارے بینیفٹس ہیں جو آخرت میں ملنے والے ہیں. لیکن بعض افراد ایسے ہیں کہ جو دائرہ اسلام میں آنے کے بعد بھی دنیاوی بینیفٹ سے زیادہ نہیں لے پاتے. یہ ان کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا وہ یہاں پر استعمال کیا گیا. قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا. تم اتنا کہو کہ ہم اسلام لے آئیں بس. اچھا اسلام لے آئے تو ٹھیک ہے، ہم تم کو ظاہری طور پر مسلمان سمجھ لیں گے، تم پاک مانے جاؤ گے، نجس نہیں مانے جاؤ گے، تمہاری جان مال عزت محفوظ ہوگی، مسلمانوں کی قبرستان میں تم دفن ہونے کے قابل ہوگے، مسلمان لڑکا لڑکی سے تمہاری شادی ہو سکتی ہے، تم سارے ان بینیفٹس کو انجوائے کر سکتے ہو. لیکن ثواب نہ، یہ تمہیں نہیں ملنے والا. تم اخروی نجات اخروی یا حیات اخروی یا ثواب اخروی کے حقدار نہیں ہو، خدا جانتا ہے. لما يدخل الایمان فی قلوبکم. ہاں جس لیول پر بھی ایسا ہو گیا، ان تطیعوا اللہ ورسولہ، جہاں تم نے زبانی قرار کے بعد، زبانی اسلام کے بعد تم کبھی بھی اطاعت الہیہ پر آگے، اطاعت رسول پر آگے، واقعا تم نے عمل کرنا شروع کر دیا، تو پھر گواہ یاد رکھنا، لا یلدکم من اعمالکم شیئا. خدا تمہارا عمل میں سے کوئی بھی چیز کم نہیں کرے گا، 100% ملے گا تمہیں. یہ تو طے ہے کہ خدا جو ہے وہ ماضی کی، تم کل کو ایسے تھے، تمہارا آج کا عمل نہیں. لا یلدکم من اعمالکم شیئا ان اللہ غفور الرحیم. صاحبان ایمان کے لیے خدا غفور بھی ہے جو غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کی مغفرت بھی کرنے والا، رحیم بھی ہے جو نیکیاں کرتے ہیں اس پر بے تحاشا اجر بھی دینے والا ہے. اگلی آیت کے اندر 15ویں آیت میں ارشاد ہوا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. دیکھو یاد رکھنا، مومنین صرف وہ ہیں، انما حصر مقدم کے لیے آتا ہے، یعنی جو لفظ انما کے فوراً بعد آیا ہے اس کو حصر کرتا ہے. انما المؤمنون، مؤمنون صرف وہ ہیں، یہ ترجمہ ہوتا ہے جب انما آتا، جو الذین آمنوا باللہ ورسولہ. مومنین تو صرف وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے. ثم لم یرتابوا، اس کے بعد کبھی بھی ان کے دلوں میں ریب نہیں آیا، شک نہیں آیا. جمع ہوئے آپ کی بات پر، لے آئے ایمان. یہ وہ والا مذاق نہیں ہے کہ آج یہ والی پارٹی اچھی لگی تو ادھر سے استعفیٰ دے دیا، اس پارٹی میں آ گئے، کل والی پارٹی اچھی لگی تو دوبارہ اس پارٹی سے استعفیٰ دے دیا، اس لیڈر کے پاس چلے گئے. یہ دنیاوی لیڈرز کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایک پارٹی چھوڑا دوسری کو جوائن کیا، دوسری کو چھوڑا تیسری کو جوائن کیا. یہ کائنات کا وہ سسٹم ہے جو پروردگار عالم نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، انسانیت کی فلاح کے لیے بھیجا ہے، انسانیت کی نجات کے لیے بھیجا ہے. اس سسٹم کے اندر ایگزٹ انٹری نہیں چلتی. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ، ہے وہی جو ایمان لائے اللہ اور رسول پر، اس کے بعد لم یرتابوا، کبھی ان کے دلوں میں شک و شبہ کی کوئی چیز نہیں ہے. میرا عالم اسلام سے سوال ہے، خدا را کیا فیصلہ کرو گے اس انسان کے بارے میں جس کے منہ سے یہ جملہ نکلتا ہے کہ آج تک محمد کی رسالت پر مجھے کبھی ایسا شک نہیں ہوا تھا جیسا شک آج ہوا ہے.
کیا میننگ ہے اس جملے کے؟ صلح حدیبیہ کے دن موسیٰ جملہ کہہ رہا ہے، جاؤ جا کر دیکھو عالم اسلام کے اندر کس کا ایمان کس لیول پر ہے، خود فیصلہ کرو. جیسا شک آج ہوا ایسا سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. یعنی شک تو مجھے بہت ہوا، جیسا آج ہوا اس سے پہلے نہیں ہوا. قرآن کہہ رہے مومن وہ ہے ہی نہیں جس کے دل میں ریب آیا. آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، کبھی ریب کبھی شک نہیں آیا. ہر قیامت تک کے لیے ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. شک نہیں آنا چاہیے. میرا آزمائش، میرے امتحان، میرا بزنس خراب ہو گیا، میری اولاد بیمار ہو گئی، میرے ماں باپ بیمار ہو گئے، میرے بیوی بچے بیمار ہو گئے، میرے شوہر بیمار ہو گئے، کیا فرق پڑتا ہے؟ آزمائش آ کے کیا فرق پڑتا ہے؟ کورونا آ گیا کیا فرق پڑتا ہے؟ شروع میں جب کورونا چلا تھا تو بہت سارے میسیجز چلے تھے ایتھیسٹ لوگوں کے کہ بھائی مجھے یقین آ گیا خدا ودا نہیں ہوتا تو سب کچھ نہ ہوتا. میں کہتا ہوں مجھے یقین آ گیا کہ خدا ہے. خدا نے کب کہا تھا کہ اگر میں ہوں تو جو ہے وہ دنیا پر عذاب نہیں آئے گا، آزمائش نہیں ہوگی؟ خدا نے تو کہا تھا کہ میں آزمائش لوں گا. پروردگار نے تو وعدہ کیا تھا. سورہ عنکبوت بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت، احسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگ سمجھتے ہیں ہم نے کہہ دیا ایمان لے تو ختم ہوگی بات، اب ان کا آزمائش نہیں ہوگی. خدا نے کب کہا تھا آزمائش نہیں ہونے والی؟ خدا نے تو کہا تھا آزمائش ہونے والی. ثم لم يرتابوا، نہ فقط لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم، اس کے بعد مجاہدت کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، جہاد کرتے رہے. اس جہاد میں سب سے پہلے اپنے اموال سے جہاد ہے. عزیزان گرامی، پتہ نہیں آج کے مسلمان میں دیکھتا ہوں کہ جان بھی قربان ہے. پھر میں کبھی کہتا ہوں کہ جان بھی قربان نہیں، جان ہی قربان ہے. یا رسول اللہ آپ کی خاطر جان تو قربان ہے، بس باقی کچھ قربان نہیں. آپ کے حجاب کرنا نہیں صاحب، یہ تو نہیں ہو سکتا. آپ کے داڑھی رکھنا نہیں صاحب، یہ تو نہیں ہو سکتا. حلال کماؤ حرام چھوڑ دو، اللہ کے رسول یہ نہیں ہو سکتا. ملاوٹ چھوڑ دو، کم کرنا، دھوکہ. یا رسول اللہ جان قربان ہے نا، آپ جان مانگو جان دے دیں گے. قرآن کہہ رہا ہے جان کی باری ہمیشہ نہیں لگتی ہے، جان کا میدان ہمیشہ نہیں سجتا ہے. خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے لیے جان کا میدان سج جاتا ہے. جان کی قربانی دے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو مال دینا. انسان کو نظر آ رہا ہے کہ آج میں اپنا مال، یعنی آج کے دور میں، کورونا کے دور میں، آج بڑے بڑے نیکی کے ادارے اب آہستہ آہستہ تھکنے لگے. یار کتنا نیکی کریں گے، کتنا خیرات دیں گے؟ ایکسس اماؤنٹ کی خیرات چل جاتی ہے. پیسہ تھا دے دیا، بہت ہو گیا بھائی. اب تو اپنا کیپٹل، کون سا اپنا کیپٹل؟ کہاں سے لے کر آئے تھے تم؟ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ، حضرت خدیجہ کی آزاد ہے نا، اس بی بی کی قربانیوں کے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے اپنا ایک پیسہ اپنی ذات کے لیے نہیں بچایا. مسائل میں جملہ پڑھا جاتا ہے. یعنی وصیت کر کے گئی، یا رسول اللہ مجھے خدا نے مومنین کی ماں کہا ہے، میرا ایک ایک مال میرے بچوں کے لیے، مجھے اپنے پیسوں سے کفن بھی نہیں چاہیے. اللہ کے رسول کفن دیجیے گا، اپنے پہلان مجھے پہنا دیجیے گا، بس دیٹس انف فار می ایز اے کفن. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے نفس سے جہاد کرتے ہیں، اپنی جان سے لحاظ کرتے ہیں. گلا کٹوانا بھی جان کا جہاد ہے، کوئی شک نہیں ہے. اعضائے بدن کو کٹوانا جان کا جہاد ہے. لیکن اسی وجود کو لے کر گرمی میں نکلنا اللہ کے رسول کی خاطر، صاحبان ایمان کی خاطر، یہ بھی جہاد ہے. بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، راہ خدا میں ہونا چاہیے. امپورٹنٹ یہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ بابا اولئک هم الصادقون، سچے تو یہی ہیں. بولنے والے تو بہت ہیں کہ ہم مومن ہیں، دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. سچے یہ لوگ ہیں جو نہ اپنا مال بچاتے ہیں، نہ اپنی جان لگانے میں کچھ کوتاہی کرتے ہیں. قل، اچھا یہ والی آیت ہوئی سورہ بنی اسد والوں کے بارے میں کہا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر کچھ اور لوگ آئے اور اگر وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں کہنے لگے. اب بیچارے عرب بدو عرب بہت ساری باتیں نہیں سمجھتے تھے، ڈر گئے، گھبرا کے بیچارے. اگر اللہ کے رسول کو بس کہنے لگے یا رسول اللہ قسم کھاتے ہیں مومن ہیں، ایسا نہیں ہے کہ خالی اسلام والے ہیں، ہم اپنی جان سے حاضر ہیں، مال سے حاضر ہیں، پھر ان کے لیے آیت نازل ہوئی. قل، اچھا بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے اندر وہ لوگ شاید زیادہ ہوں گے کہ ابھی تک جن کے دلوں میں وہ ایمان کی تازگی، چاشنی، وہ لذت پہنچی نہیں تھی.
اپنے آپ کو سیکیور کرنا چاہ رہے تھے بس. شاید قرآن کا لہجہ بتا رہا ہے. قرآن ان کو بھی ایک طرح سے اب نہیں پتا ڈانٹ کہیں گے نہیں کہیں گے، لیکن بہرحال شاید ڈانٹ کا ہی لہجہ ہے. کل حبیب کہہ دو اتعلمون اللہ بدینکم، تم آگے سکھاؤ گے خدا کو کہ تم دیندار ہو، تم آگے بتاؤ گے، یعنی تم بتاؤ گے تو خدا کو پتہ چلے گا، یعنی تم قسم کھاؤ گے تو پتہ چلے گا کہ ہاں یار یہ بیچارے سچے. ورنہ خدا بیچارہ ڈاؤٹ فل تھا کہ پتہ نہیں یہ لوگ جو ہیں وہ ایمان لائے بھی اسی طرح سے نہیں لائے، یہ اسلام والے ہیں کہ ایمان والے ہیں، یہ کس لیول پر ہیں کس لیول پہ نہیں ہے. اب تم جو ہے وہ جب اپنی موٹی موٹی غلیظ غلیظ بھاری بھاری قسمیں کھاؤ گے، گاڑی گاڑی قسمیں کھاؤ گے کہ بابا یہ قسم ہم خدا سچے ہیں، خدا مان لے گا ہاں بیچارے سچے ہیں. اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم خدا کو سکھاؤ گے کہ تم دیندار ہو. واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم، آسمانوں اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سب جانتا ہے. بھائی تمہیں کیا پتا خدا کیا کیا جانتا ہے، جو اپنے بارے میں تم نہیں جانتے وہ جانتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، خدا ہر شے کا علم رکھتا ہے. یمنون علیک ان اسلموا، پھر خدا کو وہ بات یاد آ کہ بنو اسد والے بھی یہ لوگ بھی، یعنی تھا مدینہ منورہ میں وہ لیول کہ جب اسلام مسلسل رفتار کے ساتھ پھیلا تو بہت سے لوگ جو ہے وہ ایک طرح سے پرچم تلے آ گئے تھے، ایمان نہیں لائے تھے کہ ٹھیک ہے بابا ہم سے جھڑائی مت کرو، ہم ایمان لے آئے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا بھائی ختم، اب تم سیکیور ہو گئے، ہماری جان محفوظ ہو گئی، ٹھیک ہے ڈونٹ ڈسٹرب اس، یعنی سکون سے اپنا کام کرو ہمیں کرنے دو، ٹھیک ہے کل تک ہم کچھ اور کرتے تھے آج کلمہ پڑھ لیتے مسجد میں آ جائیں گے ختم ہو گیا. خدا کہتا ہے کہ لسن اے حبیب ہم تمہیں بتا رہے ہیں، کہہ دو ان سے یمنون علیک ان اسلموا، وہ تم پر احسان جتا رہے ہیں کہ وہ اسلام لے آئیں. قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے حبیب تم کہہ دو مجھ پر اپنا ایمان مت جتلاؤ، اپنا اسلام مت جھاڑو. اب دیکھیے کفر سے بات نہیں ہو رہی، عالم اسلام سے بات ہو رہی ہے. لا تمنوا علی اسلامکم، تم اپنے اسلام کی جو ہے نا منت یعنی جو احسان مجھ پر مت رکھو. اگر واقعا تمہارے دلوں میں ایمان آ چکا ہے، لٹرلی یو ہیو فیلٹ دا سویٹنس آف اسلام، یعنی واقعا تم نے اس کی چاشنی اس کے مزے کو چکھ لیا ہے، یہ نشہ تم کو لگ گیا ہے، تم کو مزہ آ گیا اسلام کا، تو پھر ایمانداری کی بات ہے کہ تمہارا احسان نہیں کہ تم آئے، خدا کا احسان ہے کہ تم کو اسلام دے دیا. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، کہ خدا کا احسان ہے کہ تم کو اسلام کے بعد ایمان کی طرف ہدایت کر دی ہے، تمہارے دلوں میں ایمان ڈال دیا ہے، تمہیں مومن بنا دیا ہے. یہ بہت بڑا احسان ہے. آپ دیکھیں باقی بزرگان یہی کہتے ہیں خدا تیرا بہت بڑا کرم ہے، تو نے علی نے ابی طالب کو ماننے والا پیدا کیا، حسین علی کے لیے آنسو بہانے والا پیدا کیا. اس سے بڑا احسان اور خدا کا ہمارا کوئی احسان نہیں ہے. اس کا احسان ہے کہ اس نے ایمان دیا ہے. ان کو تم صادقین ہے کہ تم سچے ہو، تو یہ بات تمہیں بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گی کہ یہ واقعا اسی کا احسان ہے. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون. لاسٹ بات جو کر رہا ہے خدا یہی کر رہا ہے کہ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، خدا کے پاس ہر غیب کا علم ہے، یعنی جو ظاہر ہے وہ تو ہے ہی ہے، جو چھپا ہوا ہے وہ بھی خدا جانتا ہے. زمین اور آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ ہے سب خدا انہیں متعال جانتا ہے. واللہ بصیر بما تعملون، خدا بصیر ہے، دیکھ رہا ہے ہر اس شے کو جو تمہارے عمل کا حصہ بن کر آتی ہیں. خلص العمل فإن الناقد بصیر بصیر، اپنے عمل کو خالص کرو، یعنی واقعا اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دو، اتنا ذات رب العزت کے لیے سچے ہو جاؤ، اس کیفیت پہ پہنچ جاؤ کوئی نہیں دیکھ رہا وہ دیکھ رہا ہے اور ساری دنیا بھی دیکھ رہی ہے تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں. مجھے سے کیا غرض دنیا کیا سوچ رہی ہے، کیا دیکھ رہی ہے، کیا نظر آ رہا ہے، میں خدا کا ہوں، خدا کی خاطر کر رہا ہوں، خدا مجھ سے خوش ہے. دنیا کا پیرامیٹر کچھ بھی ہو، آ کر جنگ خندق میں علی بن ابی طالب سے دیکھیں، عمرو جیسے بہادر کو پچھاڑ دیا، سینے پر گردن کاٹنا چاہتے ہیں، اس نے بدتمیزی کی لوہا میں دان پھینک دیا. ادھر سارا عالم اسلام، ادھر سارا عالم کفر، مرحب جیسا بہادر اپنے لشکر کو چھوڑ کر اکیلا آیا ہے، مسلمانوں کا مذاق اڑا رہا ہے. پیغمبر نے بھیجا ہے علی بن ابی طالب کو 3 مرتبہ کہ برزل ایمان کل الکفر کل ہے. ساری باتیں ایک طرف، علی کو غصہ آیا، سینے سے کھڑے ہو گئے، اس کو لائف لائن مل گئی. عامر ابن عبد جیسے انسان کو پھر تلواریں لے کر آ گیا، پھر نیزے لے کر آ گئے، پھر جنگ ہوئی، پھر مولا کائنات ایک مرتبہ اس کو موقع ملا اور مولا کائنات اس کو جہنم حاصل کیا.
کسی نے پوچھا یا علی یہ کیا کیا، اتنی بڑی مسٹیک کے اندر کون کرتا ہے، اتنی بڑی نادانی کون کرتا ہے، ہاتھ آئے ہوئے دشمن کو، سینے پر بیٹھے دشمن کو، پھر تو آپ کو اس کو مارنا چاہیے تھا جب اس نے بدتمیزی کی تھی۔ علی فرماتے یہی تو تھا، جب اس نے لعاب دہن مجھ پر پھینکا مجھے غصہ آ گیا، میں اسے صرف اور صرف رب العزت کی خاطر قتل کرنا چاہتا تھا، ورنہ انسان کو قتل کر کے علی کو کیا ملے گا، اللہ کے بندے کو قتل کر کے علی کا کون سا فائدہ، میں اس کو قتل کر رہا تھا خدا کی خاطر، جب میرا نفس درمیان میں آ گیا میں نے اسے چھوڑ دیا کہ نہیں غصہ میرا ٹھنڈا ہوگا، صرف خدا کی خاطر۔ عزیزان گرامی، یہ جو ہے نا خدا کی خاطر، اس کا ایک کمال خدیجہ طاہرہ میں نظر آتا ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں کتنی مالدار عورت ہوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ خدا نے کتنا مال عطا کیا ہے، ملکۃ العرب کہلایا ہے، طاہرہ کہلایا ہے، زکیہ کہلایا ہے، پاک ترین خاتون، معصوم ترین خاتون، مرضیہ کہلایا ہے، سب کچھ اپنی جگہ۔ خدیجہ کا کمال یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی مودت میں، ان کے عشق میں ختم ہے، اللہ کی محبت میں ختم ہے۔ غلام تھے، کنیزیں تھیں، خدیجہ کہہ سکتی تھی جاؤ جا کر اللہ کے رسول غار حرا میں بیٹھے بہترین کھانا پہنچا کر آؤ، خود چلتی ہیں۔ مجھے نہیں غرض ایسے کہ ایک مرتبہ آئی ہیں کہ 100 مرتبہ آئی ہیں، ہاں اتنا ضرور ہے یہ پہلی مرتبہ آئی اللہ کے رسول کے پاس غار حرا میں، جبرائیل آسمان سے آتے ہیں، وہی پہنچانے کے بعد کہتے ہیں اے حبیب خدا، پروردگار کا فرمانا ہے میری کنیز آپ کی طرف غذائیں لے کر آ رہی ہے، جب آئے تو خدا کا سلام خدیجہ کی خدمت میں عرض کیجیے گا۔ جبرائیل کہتے ہیں اللہ کے رسول میری خواہش بھی ہے، میرا سلام بھی خدیجہ کی خدمت میں عرض کیجیے گا۔ شب 10 ہے، سوالات ہوں گے، وقت کافی ہو گیا، ایک دو جملہ مجھے پڑھنے دیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کیا قربانی ہے جو خدیجہ طاہرہ نے اسلام کی راہ میں دی، اپنا وجود قربان کر دیا، اپنا اسٹیٹس نہیں دیکھا، اپنا مقام مرتبہ نہیں دیکھا، میں رسول کی بیوی ہوں، میں مومنین کی ماں، ختم ہو گئی بات۔ شیب ابی طالب میں کائنات کی مالدار ترین عورت، میں کہتا ہوں مرتبہ یہ نہیں ہے کہ 3 دن بھوکی رہی یا 4 دن پیاسی رہی، یقیناً یہ مقام ہے، یہ عزت ہے، لیکن پھر عزت یہ نہیں ہے کہ زمین کھودی، جڑی بوٹیاں کھائیں، کوئی زہری جڑی بوٹی۔ کمال یہ کہ ایک روایت نظر نہیں آئی کہ جہاں خدیجہ نے ان 3 سالوں میں ایک مرتبہ کہا اللہ کے رسول کو کہ یا رسول اللہ، آپ کے گھر میں آنے کے بعد، آپ کی زوجہ بننے کے بعد میری زندگی کا چین تو گیا، میرا آرام تو لٹ گیا، کس سے شادی کر لی میں نے، کیا یہی میرا حق بنتا تھا اللہ کے رسول کہ میں اپنا سارا کا سارا مال آپ کی خدمت پہ دے دوں، اب میرے پاس کچھ بھی نہ بچے، مجھے کچھ بھی نہ ملے، ایک روایت نہیں ملتی جناب خدیجہ نے اس طرح کی کسی جملے کا اظہار کیا۔ ایک جملہ مجھے کہنے دے، لیکن پتہ نہیں جسارت نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن ایک جملہ کہنا چاہ رہا۔ خدیجہ نے جتنا مال دیا اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک طرف، لیکن ایک 4 سال کی خدیجہ کے کانوں کے گوشوارے ایک طرف، وہ بھی تو حسین کی بیٹی تھی، اس کی رغبت بھی تو فاطمہ زہرا کا دودھ تھا، اس نے بھی نہیں کہا بابا یہ ظالم میرے گوشوارے بھی چھین کر لے کر جا۔ بس عزیزان میں نے گفتگو کو مکمل کیا، 10 رمضان کا دن تھا، خدیجہ طاہرہ کا جنازہ تیار ہوا، پیغمبر اکرم نے غسل دیا، نہیں معلوم، لیکن اپنے پیرہن میں کفن پہنایا، جنازہ تیار ہو گیا، روایت نہیں ملتی لیکن دل کی حکایت کہیں نہیں جاتی۔ مجھے یقین ہے 7 سال کی فاطمہ زہرا گھر کے اندر موجود ہے، جب پیغمبر جنازے کو لے کر چلے ہوں گے جنت المعلا کی قبرستان کی طرف، بیٹی نے بابا کے قدموں سے لپٹ کر اتنا تو پوچھا ہوگا بابا میری ماں کو کہاں لے کر جا، زہرا کے جنازے سے لپٹ کر اتنا تو کہا ہوگا اماں فاطمہ کو کس کے حوالے کر کے جا رہی۔ میں کہتا ہوں اے بی بی فاطمہ زہرا، 7 سال کے سن میں یتیمی کا داغ سر پر آیا، ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ہمارا پرسہ قبول کر،
لیکن ہماری جان قربان آپ کی پوتی 4 سال کی سکینہ، جب آپ کے سر سے ماں کا سایہ اٹھا تو رسول جیسا شفیق آپ سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے موجود تھا۔ جب وہ 4 سال کی سکینہ یتیم ہوئی تو شیخ تماشے مارنے کے لیے آیا، تازیہ نے برساتا ہوا آیا، دامن میں آگ لگی، قدم قدم پر سکینہ پکارتی رہی، واہ محمد واہ علیہ، اے چچا عباس آ جائیے، اب سکینہ کبھی پانی نہیں مانگی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پالنے والے ہمارے اس خلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ آمین۔ غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما۔ ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرا میں جگائے عنایت فرما۔ بانیان، حاضرین، جو اذان سن رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں، جس پروگرام کو برپا کرنے والے ہیں، جو اس کے آرگنائزر پالنے والے، سب کی حاجتوں، دعاؤں، تمناؤں کو بھی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم سب کے گناہوں کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ پالنے والے اللہ جو پیغام سورہ مبارک کے حجرات میں ملا، جو پیغام قرآن کے رسول نے اہل بیت اطہار نے ہم کو دیا، اس پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ ہمارے رزقوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ زمانے کے امام کے ظہور عنایت فرما۔ ہمیں ان کے اعمال و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جی سر، میں اویلیبل ہوں کس چیز۔ احسن احسن، جزاکم اللہ خیر۔ خدا تعالیٰ آپ کو حفظ کرے، توفیقات میں اضافہ کرے۔ قبلہ کعبہ کی سے سلامتی اور طول عمری کے لیے سب لوگ مل کے بآواز بلند صلوات، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ جزاکم اللہ خیر۔ اگر ہمارے پاس 7 کوسچنز ہیں تو آپ کی خدمت میں عرض ہے، اور اس سے پہلے کہ یقیناً آپ نے جو ہے وہ بے انتہا جو ہے نا وہ ویلیوبل پوائنٹس جو ہے وہ ہمیں تعلیم کیے ہیں، بالخصوص سورہ حجرات اخلاقی پوائنٹ آف ویو سے اور فقہی پوائنٹ آف ویو سے آپ کے جو ہے نا وہ ویلیوبل پوائنٹس ہیں۔ یقیناً سامعین جو ہے وہ بہت زیادہ استفادہ کیا۔ خدا تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ پہلا کوسچن جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے حوالے سے کیا یہاں پہ ملک جو ہمارا ہے جہاں پہ ہم لوگ رہ رہے ہیں آج کل، کیا اس ملک کے حوالے سے KFC یا میکڈونلڈ اور فروزن چکن وغیرہ کھا سکتے ہیں جبکہ ان پر حلال بھی لکھا ہوا ہو؟ دیکھیں، اس طرح کے سوالات میں میں فرینکلی بتاؤں کہ اگر یہ اتنا ہی آسان ہوتا جیسا سوال میں پوچھا گیا ہے کہ ایک لفظ میں ہاں کہہ دینا یا نہ کہہ دینا، تو شاید پوچھنے والے نے پوچھا ہی نہ ہوتا۔ یہ خود پوچھنا بتا رہا ہے کہ کئی سارے ڈاؤٹس درمیان میں ہیں جس کی وجہ سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے۔ تو جب اس طرح کے ڈاؤٹس درمیان میں آ جاتے ہیں تو پھر ذمہ داری ہوتی ہے جو ہے وہ کیئر کرنا کہ بہرحال انسان کے پیٹ میں حرام نہ جائے۔ نجاست و طہارت کے معاملے میں ایک بات دھیان میں رکھیے گا ہمیشہ کہ تزکیہ کا معاملہ الگ ہے اور غیر تزکیہ کا معاملہ الگ ہے۔ تزکیہ یعنی میں آسان الفاظ میں کہوں لحوم، گوشت۔ جب جانور کی بات آ جاتی ہے تو اسلام کا اصول ڈیفرنٹ ہے۔ جب غیر جانور کی بات آتی ہے تو پھر اسلام کا جو حکم الگ ہے۔ سبزی کی بات ہے، تیل کی بات ہے، گھی کی بات ہے، ٹھیک ہے نا، میڈیسن کی بات ہے، بسکٹ، آئس کریمز، کوکیز۔ شک ہو رہا ہے پاک مانو، مسئلہ نہیں کھاؤ جب تک یقین نہ ہو جائے کہ نجس سے پاک مانو۔ لیکن گوشت کے معاملے میں اسلام کا معاملہ الٹا ہے، جب تک یقین نہ ہو جائے کہ پاک ہے نجس مانو، مطلب آنکھ بند کر کے نجس پاک نہیں مان سکتے اس کو۔ تو بہرحال اگر آپ کو اطمینان آ جاتا ہے کہ اگر مسلم کنٹری نے اس کو حلال لکھا ہے اور حلال کے پیرامیٹرز ان کے پاس وہی ہیں جو ہمارے پاس ہیں، اہل بیت کے اطہار کی فقہ کے پاس ہیں، تو کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ اطمینان نہ آئے تو پھر جو ہے وہ اٹس بیٹر، میں فقہی مسئلے کی حد تک نہیں، لیکن اٹس بیٹر کہ اوائڈ کریں، احتیاط کریں۔ بہرحال مسلم کنٹری ہے تو ایک الٹیمیٹلی اسلام آپ کو بازار مسلمین کا بینیفٹ دے دے گا کہ ٹھیک ہے بازار مسلمین ہے اور آپ کو اندازہ ہے کہ انہوں نے احتیاط کر لی ہوگی۔ لیکن بہت سارے لوگ یہاں پر جو شاید اتنا ان کو نہیں بڑھنا چاہیے، اگر بڑھ بھی کے تو ساری دنیا کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہیے،
وہ پھر اس طرح کے فیکٹس اینڈ فیگر سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ صاحب ہم نے ریسرچ کی ہے کہ یہ جھٹکے کا گوشت ہے اور یہ جھٹکے کی مرغی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو اطمینان آ گیا کہ غلط ہے تو پھر غلط. تو اگین اتنا میں ضرور کہوں گا کہ ان ٹرمز آف جو فوڈ ہے، ان ٹرمز آف جو میٹ ہے، چاہے وہ گوشت اپنا مٹن ہو، چاہے وہ چکن ہو، چاہے وہ بیف ہو، تھوڑا سا زیادہ احتیاط کرنا ہمیشہ بہتر ہے اس معاملے میں. کوشش کریں کہ بہت زیادہ لینین نہ چلیں اس کے اندر. خیر جی. بہت شکریہ. بہت سے مسائل ایسے تھے جن کا علم ہمارے بالغ ہونے کے بعد ہوا تھا. ماں باپ نے جس طرح سے بتایا وہ مانے ہم نے، لیکن آگے چل کے ہمیں مسائل کے بارے میں پڑھا تو وہ کچھ اور تھے. اب ماں باپ کو کیسے سمجھائیں کہ وہ غلط تھے؟ یعنی اب ماں باپ کو سمجھائے کہ فائدہ بھی کیا ہونے والا. بظاہر دیکھیں یہ سوال وہ ایک سوالات نہیں ہوتے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے کامنٹس ہوتے ہیں، اور شاید پوچھنے والا بھی مثلا ہم سے کامنٹ مانگ رہا تھا کہ آپ بھی کامنٹ کر دیں ہمارے ماں باپ کے اوپر. تو میں تو یہ کامنٹ کروں گا کہ آپ کے ماں باپ کی شرافت اور ان کے اگر وہ زندہ ہیں تو ان کے عظمت کے لیے، اور اگر جا چکے ہیں تو ان کی مغفرت کے لیے کافی ہے کہ ٹیکنیکلی وہ آپ کو ایسے راستے پر چھوڑ کے گئے اور ایسی تربیت کر کے گئے کہ آج آپ سیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو الٹیمیٹلی ریوارڈ گوز ٹو دیم، اس لیے کہ ان کے ماں باپ نے ان کو کیا سمجھایا تھا وہ تو آپ کو بھی نہیں پتا نا. تو وہ تو بیچارے جتنا بھی اچھا جانتے تھے، جتنا سیکھ سکتے تھے، جتنا ان کو پتا چلا تھا، انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو بتا دیا، آپ کی صحیح تربیت کر دی، یا کم از کم ایسی تربیت کر دی کہ آپ صحیح راستے پر آ گئے. دیر آیت درست آیت. تو بہت سارے کانسیپٹس شاید غلط ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں جو ہے وہ فقہی ٹرمینالوجیز کے اعتبار سے یا فقہی جو ہے وہ اپنا باؤنڈریز کے اعتبار سے جو ہے اس کے اندر مسٹیکس ہو جاتی ہیں. لیکن اب بہرحال جو کامنٹ ہے، سوال میرے لیے شاید میں کیا سمجھاؤں کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کیسے سمجھائیں. کیسے سمجھانا کیا ہے؟ اگر کوئی غلط بات ہے تو ان کو جا کے بول دیں کہ بھائی مولانا صاحب ایسا بول رہے تھے اور آپ لوگوں نے تو ایسا بولا تھا. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ہو جو مولانا نے بات کی ہے وہ صحیح ہو؟ ایک وہ سمجھا دیں. اور اگر اس کی وجہ سے کوئی جھگڑے وگڑے ہونے والے ہیں تو مطلب میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کے اندر. ان طرح کے معاملات کے اندر بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ اپنا عمل صحیح کر لیں. ماں باپ کے لیے مطلب یہ سوچنا کہ یار انہوں نے غلط کیا، یہ آئی تھنک اگر ایسی کوئی بات ہے، آئی ڈونٹ نو سوال کے اندر یہ ہے کہ نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ سوال پوچھنا سمجھے کہ مولانا میں نے ایسا کب بولا تھا کہ والدین میرے برے ہیں. تو آپ کے تو ایزمپشنز تھے، تو بہرحال میں بھی ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خاصا کسی پر الزام تراشی کروں. لیکن بہرحال ایسا ہوتا ہے، اور ایسا ہونے کی وجہ سے ہم ماں باپ کو بھی برا بھلا نہیں کہہ سکتے. یہ ضرور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسا کام کر کے جائیں کہ ہمارے بچے یہ نہ بولیں کہ ہمارے ماں باپ نے پھر کوئی ایسا نہ ہو کہ 40 سال بعد کوئی اور جناب علی مولانا بیٹھا ہو اور بچے ہی پوچھ رہے ہوں کہ ہمارے والدین نے ایسا کیا اور وہ ہمارے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو ایٹ لیسٹ بیٹر کہ آج اگر ہم کو سمجھ میں آ گئی ہے تو ہم بھی اپنی جو ہے وہ ذاتی پسند ناپسند کو سائڈ پر رکھیں اور اپنے بچوں کو وہ سکھائیں جو واقعی ایک جینوئن صحیح سچا دین ہے، تاکہ وہ جو ہے وہ آئندہ ان مسائل کا شکار نہ ہو. جزاک اللہ. ساجد داتو, can you go ahead with your question? جی السلام علیکم آغا. وعلیکم السلام. آغا, in line with Surah Hujurat, the topic that you have chosen, جو ورسز آپ نے کل اور پرسوں ڈسکس کیے تھے, ایک کانسیپٹ ہوتا ہے جسے ہم ایٹ لیسٹ بزنس ایٹماسفیئر میں ہیلدی رائیولری کہتے ہیں. How can we justify or incorporate if we see healthy rivalry in Islam also? Sometimes scholars کے درمیان, reciters کے درمیان یا حتیٰ قاریوں کے درمیان we can see that in the name of healthy rivalry کبھی لفاظی کرتے ہوئے یا کبھی ایسے چیزیں کہتے دوسرے موٹیوز نظر آتی ہیں. تو I understand کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ سبقت حاصل کرو خیر کرنے میں, but what are the guidelines for this so we don't overstep on anything? میرے خیال میں اس کا جواب بہت بہت اچھا سوال ہے, بہت اچھا سوال ہے. لیکن میرے خیال میں آپ کو بھی اندازہ ہے کہ no one can draw the line, یعنی no one was able to draw the line till date 1400 سال میں. تو آپ یہ مت ایکسپیکٹ کریں کہ روحانی صاحب آئیں گے اور ایک لائن لگا کے چلے جائیں گے کہ ادھر پازیٹیو تھا ادھر نیگیٹو تھا, اور مثلا ایک ایسا پیرامیٹر بنا کے چلے جائیں گے روحانی صاحب کے بعد 14 سال کا مسئلہ ختم ہو گیا. کیوں؟ اس لیے میں آپ کو بتاؤں سمپل. ایکچولی وین ایور آئی سے کہ دس از ہیلدی رائولری, میں جو ہے وہ پازیٹیو وے میں جو ہے مقابلہ کر رہا ہوں, سابقوا الخیرات والی بات کر رہا ہوں. تو الٹیمیٹلی یہ بات یاد رکھیں ساجد کہ دس از بٹوین می اینڈ مائی گاڈ. مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ ساجد مانتا ہے کہ نہیں مانتا, یا ایکس وائی زی مانتا ہے کہ نہیں مانتا, یا میں کیا بول رہا ہوں.
کیا خداوند متعال ایکسیپٹ کرے گا کہ یس روحانی صاحب یو آر ڈوئنگ ریئلی پازیٹیو رائولری؟ اگر ایسا ہے، میرا ضمیر مجھے بتا رہا ہے، دین ڈیفینیٹلی آئی ایم اوکے. لیکن اگر میرا ضمیر بول رہا ہے کہ نہیں روحانی صاحب منہ پہ کچھ ہے، دل میں کچھ ہے، تو سب سے آسان سولوشن اس کا یہی ہے کہ اٹ از بٹوین می اینڈ مائی گاڈ، اٹس نیور بٹوین می اینڈ اینی ادر ون. تو جب بھی بات ہے کہ بٹوین می اینڈ مائی ون، تو اس کا الٹیمیٹ فیصلہ وہاں پر ہونے والا ہے. میری جیت یہ ہونی چاہیے کہ اگر میں کسی ایسی جگہ پر پھنس جاؤں تو دوسرا کچھ بھی کرتا رہے، مجھے یہ چیز سوچنی چاہیے کہ فرض کر لیں میرا ایزمپشن ہے، مثلا میں سوء ظن بھی رکھتا ہوں 1 منٹ کے لیے کہ یار یہ غلط کر رہا ہے، لیکن الٹیمیٹلی مجھے یہ سوچنا ہے کہ میں کیا کروں کہ میرا خدا راضی ہو جائے. فرض کر لو 1 منٹ کے لیے مان لیا کہ اگلا غلط کر رہا ہے، تو کیا دوسرے کا غلط کرنا مجھے صحیح سے ہٹا سکتا ہے یا مجھے غلط کی پرمیشن دے سکتا ہے؟ تو الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ when it comes between you and your God, then you are able to choose a better option always. احسن جزاک اللہ. جی جزاک اللہ. آغا صاحب کیا نماز شب کی 8 رکعت نماز کی اکٹھا یا نیت کر اللہ، سکتے ہیں؟ دیکھیں اصل میں یہ جو اس طرح کی نیت کے سوالات پوچھے جاتے ہیں، میں بہت کلیئر کر کے بتاؤں کہ نیت کبھی بھی زبان سے دہرائے ہوئے الفاظ کا نام نہیں ہے. یعنی مجھے آپ ایک بات بتائیے کہ جب آپ ڈنر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں یا آج کل افطار کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، تو مثال کے طور پر 8 ڈشز آپ کے سامنے ہوتی ہیں، پکوڑے الگ ہوتے ہیں، سموسے الگ ہوتے ہیں، رول الگ ہوتے ہیں، فرض کر لیں کھانا الگ ہوتا ہے، فروٹ الگ ہوتا ہے، کھجور الگ ہوتی ہے، چائے الگ ہوتی ہے، شربت الگ ہوتا ہے. اب آپ سے پوچھوں کہ آپ جب نیت کرتے ہیں افطاری کی تو آپ 10 الگ الگ نیتیں کرتے ہیں کہ ایک نیت کرتے ہیں کہ میں 10 کی 10 چیزیں کھا رہا ہوں؟ آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہو یار، افطاری کرنے بیٹھا ہوں تو سموسے بھی کھاؤں گا، پکوڑے بھی کھاؤں گا، چائے بھی پیوں گا، شربت بھی پیوں گا. جب چائے کا ٹائم آئے گا تو چائے پیوں گا، شربت کا ٹائم آئے گا تو شربت پیوں گا، سموسے کا ٹائم ہے تو سموسے کھاؤں گا، پکوڑے کا ٹائم ہے تو پکوڑے کھاؤں گا. یہ پوری ڈش ہے 8 رکعتوں کی، خدا کہہ رہا ہے 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے. آپ کچھ بھی کر لیں، پریکٹیکلی جو آپ کا عمل ہے وہ یہ ہے کہ پہلے آپ 2 رکعت پڑھو گے، پھر آپ 2 رکعت پڑھو گے، پھر آپ 2 رکعت پڑھو گے، پھر آپ 2 رکعت پڑھو گے. اور جب بھی آپ پڑھو گے آپ کو پوچھا جائے گا آپ کیا کر رہے ہو، آپ بولو گے نماز شب پڑھ رہا ہوں. 2 ہو گئی، تیسری چوتھی پڑھ رہا ہوں، 4 ہو گئی، 5ویں چھٹی پڑھ رہا ہوں، 6 ہو گئی، 7ویں 8ویں پڑھ رہا ہوں. تو ایکچولی جو آپ کو جو دل کے اندر ہے نا وہ نیت ہے. جو آپ منہ سے بول رہے ہو کہ میں 8 رکعت پڑھ رہا ہوں کہ 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، وہ نیت نہیں. آسان الفاظ میں ہر 2 رکعت ایک مستقل نماز ہے. کوئی بھی ایسی نماز جس میں 2 رکعت سے زیادہ مستحب نماز ہوتی ہے تو وہ 2 کر کے ہی پڑھنی ہوتی ہے، چاہے شب قدر کی 100 ہو، چاہے جناب علی جعفر طیار کی 4 ہو، چاہے اسی طرح سے مثلا اور نمازیں ہوں. ہم جب 8 رکعت کہتے ہیں تو آپ کو 2 رکعت کر کے الگ الگ نیت کرنی ہے. لیکن آپ کے دل میں ہے کہ میں 8 کی 8 رکعتیں پڑھوں گا، پھر بھی آپ اگین ہر نماز کے وقت آپ جب تکبیر کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے دل میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ اس 8 میں سے تیسری اور چوتھی ہے، تو وہ خود بخود الگ ہو ہی جاتی ہے. ون ورڈ یہ ہے کہ ہر نماز کی الگ نیت ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ ہم 8 رکعت نماز کی ایک نیت کر کے 8 رکعت پڑھ رہے ہیں. یہ ہم کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم 4 نمازیں پڑھ رہے ہیں 2 رکعت کر کے الگ الگ. جزاک اللہ. اگر ایک نیکسٹ کوشچن ہے، کسی نے کسی کے بیہاف پہ پوچھا ہے that he has a fear of death. I understand that death everyone have to die someday. But whenever he or she thinks about death, her or his heart starts to feel heavy and thoughts go to an extreme. They have managed to control but want to get rid of that fear completely. Agha sahab can provide any advice, it would be great. جزاک اللہ. دیکھیں فرسٹ آف آل تو میں اپریشیٹ کروں گا کہ موت کا خیال، موت کا احساس، موت کی یاد خود اہل بیت اثار کی نگاہوں میں بڑی پسندیدہ ہے. تو میں تو اپریشیٹ کروں گا کہ یار آپ کو موت کا خیال آتا ہے، اچھی بات ہے. لیکن موت کا خیال آنے کے بعد اس کے 2 ریزلٹس ہو سکتے ہیں، ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو. مجھے لگتا ہے کہ جو مومن ہے وہ اس کے نیگیٹو سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، پازیٹیو سائڈ پہ نہیں جاتے ہیں. تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جب بھی موت کا خیال آئے تو یہ سوچیں کہ موت دینے والا وہی ہے جو زندگی دینے والا، اور ابھی اس نے مجھے موت نہیں دی ہوئی، ابھی زندگی دی ہوئی ہے. تو ابھی تو زندگی کو انجوائے کرو. ہمارے علماء ایک بڑا خوبصورت جملہ کہتے تھے مزاح میں، اچھا جملہ ہے، تو میں کہوں گا کہ ان کو بھی میں یہ کہوں کہ وہ جملہ یہ سوچیں کہ ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ یار مصائب میں تو سب مل کے روئیں گے نا، ابھی تو فضائل چل رہے ہیں تو فضائل میں نعرے مارو، ٹھیک ہے نا. فضائل میں رونے کا کیا دکھ بنتا ہے؟
تو ہر مجلس میں مصائب ہونے والے ہیں، تو مصائب آگے تب رو لیں گے، فی الحال تو فضائل ہے. تو بھائی ہر زندگی کی موت آنے والی ہے، تو ٹھیک ہے جب مصائب آئیں گے تب رو لیں گے، ابھی تو فضائل چل رہے ہیں، ابھی تو نعرے مارو. دوسری بات یہ کہ وین ایور آپ جب سوچتے ہیں موت کا خیال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ خدا کا خیال کریں اس وے میں کہ اگر موت دینے والا وہ ہے تو زندگی دینے والا بھی وہ ہے. اور پھر قرآن کی وہ آپ آیتیں یاد کریں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آپ خدا کو یاد کریں اور خدا کے ذکر میں آپ کوئی بھی آیت پڑھ لیں، لا حول ولا قوت یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آیت الکرسی ہے، کوئی منقبت لگا لیں، کوئی نوحہ لگا لیں، ذکر اہل بیت چاہے غم چاہے فضائل، تو آپ بہرحال ریلیکس فیل کریں گے. اور اپنے آپ کو سمجھائیے کہ موت ایک مرتبہ آنی ہے، بار بار تو نہیں آنی. زندگی میں ہمیشہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا پازیٹیو اثر یہ کہ ہاں میں اپنی زندگی کو صحیح کروں، بہتر سے بہتر زندگی گزاروں، وہ کام جو اللہ ناپسند کرتا ہے وہ اگر میری زندگی میں ہے تو ختم کر دوں. آئی تھنک دس وے، یعنی اگین یہ ایک وہ والا مسئلہ ہے کہ اپنے آپ کو انہیں جو ہے موٹیویٹ کرنا پڑے گا اور جو ان کے سراؤنڈز میں ہیں وہ بھی موٹیویٹ کریں. ایک دعا میں بتا رہا ہوں، بہت اچھی دعا ہے اور وہ ہم سب کی سلامتی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. بظاہر اس کا نام ہے دعائے سلامتی امام زمانہ، جو میں ہر مجلس کے آغاز میں پڑھتا بھی ہوں عام طور پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ الحسن. تو یہ والی دعا جو ہے وہ ضرور پڑھیں جب ایسا ہو. انشاءاللہ بہت ریلیکس محسوس کریں گے. جزاک اللہ. آگا ہمارے پاس 3 اور کوشچنز ہیں تو آپ کو زحمت ہوگی اگر ان کا بھی جو ہے نا جواب دینے کی کوشش کیجیے. آج کل جو منقبت ہیں، جی اللہ آپ کو سلامت رکھے، کہ آج کل جو منقبت ہے they are recited in tuneful manner like a song and has some music in the background like drum and duff. Even the popular reciters have adopted background music. Is this permissible? اگین میں وہ کیا بتاؤں، یعنی یہی سوالات ہوتے ہیں، ایون سوال پوچھنے والے کو یہ پتا ہوتا ہے. Never anyone can put a single yes or no with these type of questions. Never ever. آپ مجھ سے پوچھیں، کسی اور سے پوچھیں، 100 سال تک پوچھیں، ایک لفظ میں یس یا نو کہنا پاسبل نہیں ہے. پھر اگین اب میں آپ کو جواب دوں گا آف کورس جنرل آنسر. سوال کے جو الفاظ ہیں وہ بھی جنرل ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ جو سوال پوچھ رہا ہے نا وہ جنرل نہیں پوچھ رہا. اس کے ذہن میں کوئی اسپیسیفک منقبت ہے، کوئی اسپیسیفک منقبت خاں ہے، کوئی اسپیسیفک اسٹائل ہے، کوئی اسپیسیفک میوزک ہے جس کا پوچھ رہا ہے. یہ ایسے طالب علم میں نے بہت فیس کیا ہے کہ سوال پوچھنے والے کے ذہن میں ایک اسپیسیفک انسیڈنٹ ہوتا ہے لیکن وہ پوچھتا اس کو جنرلائز کر کے ہے، آنسر اس کو جنرلائز ملتا ہے اور اس جنرلائز آنسر کو اسپیسیفک جگہ پر وہ فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ نہیں ہو پاتا. دیکھیں یعنی اس کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ آپ آئے ایک ڈاکٹر کے پاس، یہ ڈاکٹر صاحب مطلب میرے پاس ایک آدمی ہے، اس کی آنکھوں کی بیماری، کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو بول رہے ہیں آنکھوں کی بیماری جنرلائز کر کے بول رہا ہے لیکن اس کے ذہن میں خاص بیماری ہے. اب ڈاکٹر اس کو کیسے کہہ سکتا ہے کہ تم مثال کے طور پر خالی پانی سے دھو لو تو صحیح ہو جائے گا، یا فلاں کیمیکل ڈال دو تو صحیح ہو جائے گا، یا فلاں دوائی ڈال دو تو صحیح ہو جائے گا، یا 4 گھنٹے بند کر دو تو صحیح ہو جائے گا. اسپیسیفک چیزیں اسپیسیفکلی پوچھی جانی چاہیے اور آف کورس اس طرح کے لیول پہ اسپیسیفکلی پوچھی نہیں جا سکتی. آئیے کنکلوژن پر. کلی طور پر شریعت کا مزاج جو ہے اس کے اندر ایک ہی ہے کہ وہ میوزک جو جائز ہے اگر وہ لگایا گیا تو جائز ہے، وہ میوزک جو حرام ہے اگر وہ لگایا گیا تو حرام ہے. یعنی یہ ون ورڈ کے آنسر ہے. لیکن حلال و حرام کی میوزک کے لیے پرابلم یہ ہے کہ کوئی مرجع بھی میوزک کا ایکسپرٹ نہیں ہے. جب میوزک کے ایکسپرٹ نہیں بیچارے تو آپ ان کو اگر جو ہے وہ ڈف اینڈ ڈرم اینڈ یہ سب چیزیں لے کر آئیں گے تو اس بیچارے کو کیا پتہ ہے کیا ہوتا ہے، یعنی اس نے دیکھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں، تو وہ کہتا ہے بھائی مجھے نہیں پوچھا. اگر تم کو لگتا ہے کہ یہ وہ والا اسٹائل ہے جو مجلس لہو و لعب کا اسٹائل ہے تو یہ حرام ہے، اگر وہ والا اسٹائل نہیں ہے لہو و لعب والا تو حلال ہے. اب اگین جب بات یہاں تک آتی ہے، میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں. میرا تجربہ ہے حج کا 20-25 سالوں کا. اب حج میں بھی یہ ہوتا ہے کہ صاحب خوشبو والا احرام، خوشبو کا استعمال حرام. اب لوگ آ جاتے ہیں خوشبو لے کر، مان صاحب یہ والا صابن سن کے بتائیں خوشبو ہے کہ نہیں. یار وی کین ناٹ جنرلائز یا آئی کی ناٹ پٹ فنگرز کہ بھائی یہ جناب علی صابن حرام ہے، یہ حلال ہے، اس کو خوشبو اس میں نہیں ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے پاس ایک انسیڈنٹ ہوا. ایک مرتبہ میاں بیوی حج کے لیے آئے تو ایک بڑا مشہور صابن ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خوشبو نہیں ہے، لائف بوائے. اب مجھے نہیں پتا ہے کہ نہیں، سوری، اور میں کوئی کلیم بھی نہیں کروں. وہ میاں بھی لڑتے ہیں، بیوی نے کہا مان صاحب اس کے اندر خوشبو کہاں ہے؟ شوہر نے کہا یار تم کیسی بات کرتی ہو، میں لائف بوائے کی فیکٹری میں کام کرتا ہوں، میں لائف بوائے بناتا ہوں، ہم کو پتا ہے ہم اس کے اندر 5% خوشبو ڈالتے ہیں.
اب میں دونوں کو دیکھ رہا ہوں، میں بھی جھگڑا کر رہے ہیں. میں نے بیوی سے پوچھا آپ کو لگتا ہے خوشبو نہیں؟ کہنے لگی ہاں مولانا صاحب. میں نے کہا آپ کے لیے حلال ہے. میں نے کہا صاحب آپ کو لگتا ہے خوشبو؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا آپ کے لیے حرام ہے. وہی صابن ایک گھر کے اندر بیوی کے لیے حلال ہے، مرد کے لیے حرام ہے. تو اس میں بھی یہی ہوگا. آپ کسی منقبت خان کے پاس جائیں، آپ سے کہیں یار لیول ہے، وہ کہے گا نہیں بابا یہ لیول ہے والے میوزک ہے ہی نہیں، حلال ہو جائے گا اس کے لیے. آپ کو لگتا ہے لیول ہے والا ہے، آپ نہ سنیں. جنرلائز کر کے ہم نہیں کر سکتے. آپ یاد رکھیں کوئی ایسا ادارہ نہیں بن سکتا کہ سوائے امام زمانہ کے کہ جو جنرلائز کر کے، یعنی جو ایک ایک منقبت کے اوپر جو ہے وہ سرٹیفکیٹ ایشو کرے کہ یہ والی حلال ہے، یہ والی حرام ہے، یہ والا شعر حلال ہے، یہ والا شعر حرام ہے، یہ والے میوزک ٹون حلال تھی، یہ والی میوزک حرام تھی. یہ صرف امام زمانہ کر سکتے ہیں، ہم لوگ نہیں کر سکتے، ہمارے بس میں نہیں ہے. ہاں میں یہی کہوں گا منقبت خانوں سے، ہمارے ہمارے سر کا تاج ہیں اہل بیت کے جو ذاکرین ہیں، اہل بیت کے اطہار نے بہت ان کو عزت دی ہے اور واقعی مجھے ان سے محبت ہے. یہ سر کا تاج ہیں، یہ اہل بیت کا کے فضائل دنیا میں عام کرنے میں، ان کی مودت کو عام کرنے میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں. لیکن کوشش کریں نہ جائیں میوزک کی طرف، کم سے کم جائیں 100% جو حلال لگے اسی کی طرف جائیں، ڈاؤٹفل کی طرف نہ جائیں. یہ ساری باتیں تو میں کر سکتا ہوں، بٹ ون یس اینڈ نو، nobody can put, even I cannot put a single yes and no for these questions. جی پلیز. Jazakallah Khasab. If someone has jewelry, they have worn it, یعنی اسے استعمال بھی کیا ہے، پہنا بھی ہے، تو اور انہوں نے اس جویلری کو بیچا ہے کیش کے لیے تاکہ وہ کسی خاص مقصد کے لیے اس کیش کو استعمال کرے. However, 1 سال گزر گیا اور وہ اس کیش کو انہوں نے استعمال نہیں کیا جس مقصد کے لیے وہ جویلری بیچی تھی. Do they have to pay khums on it? یار میری فوری طور پر جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں، اس کو خمس نہیں ہونا چاہیے. میں 99% شیور ہوں. اب 1% میں کیا کروں؟ یا تو مجھے دوبارہ پوچھ لیجیے گا، میرا نمبر آپ کے پاس ہے تو میں چیک کر کے آنسر کر دوں گا. لیکن بظاہر یہ ہے کہ نہیں. ایک مرتبہ ایک چیز ایسی ہے جس پر خمس دے دیا گیا ہے. اچھا، اس پر خمس دے دیا گیا تھا کہ نہیں، یہ سوال بھی آئے گا. نہیں دیا گیا تھا تو شاید سال گزرنے کے بعد خمس ہو جائے. لیکن اگر ایک مرتبہ دے دیا گیا تھا پھر اس کو گولڈ کو جو ہے دوبارہ کیش میں کنورٹ کیا ہے، تب تو ڈیفینیٹلی خمس اس پر نہیں ہوگا. لیکن اگر اس کو خمس نہیں دیا گیا تھا ایک مرتبہ بھی اور پھر یہ پیسہ پڑا رہا 1 سال تک بیچنے کے بعد، تو شاید لگے. مجھے اس کا پلیز آنسر نہیں معلوم، آئی ڈونٹ نو، آئی ہیو ٹو چیک اٹ. جزاک اللہ آغا صاحب. ایک لاسٹ کوشچن ہے. مومنین پلیز bear with me. I want to finish this question. I know we are above and over the time, but let's benefit from Agha Sahab. And Agha Sahab, history ka question hai. According to most riwayat, Bibi Fatima Kubra Salamullah alayha was married to Hazrat Qasim in Karbala, whereas according to few Zakirin, she was married to Hazrat Hassan Musanna. Which of the event is true and correct? I cannot comment. یہ بہت کنٹروورشل ایشو ہے، اس کے لیے ریسرچ چاہیے. اور میں ایز اے طالب علم یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایشوز ایام محرم میں بہت ریز بھی کیے جاتے ہیں، لیکن نن آف دیز تھنگز افیکٹ دا ایکچوئل ٹریجڈی آف دا کربلا. جو مصائب ہیں وہ ایکچوئل جو مصائب ہیں وہ اس سے ڈسٹرب نہیں ہوتے. ایکچوئل جو میسج آف کربلا ہے، ہسٹری آف کربلا ہے، اس کی جو ڈیوائن رسپیکٹ ہے وہ کہیں سے ڈسٹرب نہیں ہوتی. یہ مائکرو ڈیٹیل کبھی بھی جو ہے وہ میرے لیے امپورٹنٹ نہیں رہی ہیں. لہٰذا میں یہ ایک سوال، اس طرح کے کئی سارے سوالات ہیں. جناب قاسم کی مہندی کے بارے میں سوال ہو گیا. تیر جو ہے وہ 3 بھال کا تھا اور 10 کلو کا تھا کہ 6 کلو کا تھا کہ 8 کلو کا تھا. اتنے کم ٹائم میں اتنی بڑی جنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ اتنے بڑے ٹائم میں اتنی چھوٹی جنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ میتھمیٹیکل کیلکولیشن، 30,000 آدمی تھے، 90,000 تھے. Any of these things doesn't matter. کربلا ہوئی ہے، امام حسین شہید ہوئے ہیں، کائنات میں مظلومیت کی اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ہے. اہل بیت اطہار زندگی بھر اس پر آنسو بہاتے رہے. مولا شہید سجاد کی زندگی آنسو بہاتے ہوئے گزر گئی. ائمہ طاہرین تو بھی مائکرو ڈیٹیلز میں ہمیشہ، یعنی یہ ایشو بڑا اہم ہے. بہت آخر ٹائم میں آ گیا، سوال کا ٹائم بہت کم بچا ہے. میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، کربلا کی ٹریجڈی کو ہمیشہ میکرو میں سمجھنے کی کوشش کریں، مائکرو میں سمجھنے کی کوشش نہ کریں. اس لیے کہ مائکرو کے اندر جو ہے وہ مائنیوٹ ڈیٹیلز آ جاتی ہیں. 3 دن ایگزیکٹ 72 گھنٹے پہلے پانی بند ہوا تھا کہ 70 گھنٹے پہلے بند ہوا تھا کہ 65 گھنٹے پہلے بند ہوا تھا، پانی کا 1 قطرہ ملا تھا کہ مطلب یہ کیا چیز ہے؟ اس سے ہم کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ عمومی طور پر اہل بیت اطہار نے کہا کہ بابا میرا حسین پیاسا مارا گیا، مظلوم مارا گیا. السلام علی الشیب الخبیر والسلام علی الخد القریب. جو درد ہے اہل بیت اطہار کا، جو مصائب کا، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہوا ظلم
اس کی مائکرو اس طرح کے حالات میں مل بھی نہیں سکتی ہے، پاسبل بھی نہیں ہے. تو جو لکھ دیا بعض جو ہے وہ مورخین نے، جس کو جہاں تک ملا، کسی بات سے کبھی کسی معصوم نے پردہ اٹھایا، کسی بات سے کبھی کسی غیر معصوم نے پردہ اٹھایا، سیدھا بے سیدھا بہت ساری باتیں چلی. تو مائکرو کے اندر میں نہ پسند کرتا ہوں جانا، نہ میں عوام الناس کو ریکمینڈ کرتا ہوں. میں اگین کہوں گا کہ اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں چار باتیں ایسی بیٹھ جاتی ہیں، پتہ نہیں ام لیلہ کربلا کے میدان میں تھی بھی کہ نہیں تھی. اچھا وہ ایک نیا ایشو. شادی ان سے ہوئی تھی، مہندی آخری رات کو شادی ہوئی تھی، 9 محرم کو شادی ہوئی تھی، 10 محرم کو شادی ہوئی تھی، پہلے سے ہو گئی تھی. الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ انسان جب مصائب سننے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ رو نہیں روتا، وہ اسی میں سوچ رہا ہوتا ہے ذاکر نے روایت صحیح پڑھی ہوگی، غلط پڑھی ہوگی. میں نام نہیں لینا چاہ رہا، لیکن ایک بہت بزرگوار عالم دین کی کتاب میں نے پڑھی تھی بہت شروع میں، حوضے میں جانے کے بعد، 3-4 جلدیں ان کی. جب میں نے وہ کتاب پڑھی، اب یقین جانے میں 1-2 سال نہیں رو پایا مصائب میں، آنسو نہیں آتے، تو یہ سوچتا رہتا تھا روایت صحیح ہوگی غلط ہوگی. میں نے خدا سے معافی مانگی، پروردگار میں نے غلط کتاب پڑھ لی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میں نے غلط کتاب پڑھ لی. میں نہیں کہہ رہا ہوں کتاب غلط ہے، میں نے میں نہیں ڈائجسٹ کر سکا اس کتاب. خدا سے معافی، خدا مجھے بھلا دے، میں کربلا کے ان مظالم کو تو یاد کروں جو مظالم ہیں. تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، عوام الناس سے، اپنے بھائی بہنوں سے، دوستوں سے، بچوں سے، مائکرو میں مت جائیں، میکرو کو سمجھیں. زیارت عاشورہ کے الفاظ دیکھیں، مصائب ہیں. زیارت ناہیہ کے الفاظ دیکھیں، مصائب ہیں. یعنی اور ائمہ کے فرامین دیکھیں، مصائب ہیں. اس سے جو ہے وہ ایک کلی مقاتل کو دیکھیں، مصائب ہیں. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، مت جائیں مائکرو ڈیٹیل کے اندر. اس سے کہ بہرحال ان مائکرو ڈیٹیل سے ایکچوئل کربلا کہیں سے بھی متاثر نہیں ہوتی. پلیز. جزاک اللہ، احسنتم. ہیئر وی کمز ٹو دا کلوز آف دا سیشن. آغا صاحب، میں اپنی طرف سے، مینجمنٹ اور ایڈمن کی طرف سے آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، توفیقات میں اضافہ کرے. ڈیئر سامعین، فرام ٹمارو آنورڈز وی ول ہیو آغا سید نصرت عباس بخاری صاحب، اینڈ اللہ تعالیٰ ہماری یہ قلیل سی عبادت کو قبول کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.